نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ ہود اور اس جیسی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کے عذابوں کا بیان بھی اس صورت میں آئے گا۔ قوموں کے تعلق سے جو ہم نے پہلے سورہ اعراف میں پڑھا وہ آگے سورہ ہود میں بھی ذکر آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، یہ حروف مقطعات۔ کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، یہ کتاب ہے، اس کی آیات محکم یعنی مضبوط کی گئی، پھر تفصیل ان کی گئی اس اللہ کی طرف سے جو حکمت والا ہے، خوب خبر رکھنے والا ہے۔ ایک مراد یہ لی گئی، اول جو قرآن میں نزول ہوا وہ مختصر صورتوں کا بڑی جامع اور کمپریہنسو صورتیں تھیں۔ بعد میں آنے والی صورتیں نسبتاً تفصیل والی صورتیں تھیں، اور اول جو مختصر جامع صورتوں میں مضامین آئے انہی کو بعد کی طویل صورتوں میں کھولا گیا۔ یہ ایک رائے اہل علم نے بیان فرمائی۔ البتہ اس کلام کی ان آیات میں اور صورتوں میں کیا تعلیم عطا کی گئی؟ کیا تعلیم ہے؟ بنیادی طور پر وحی الہی کی، اللہ تعبدوا الا اللہ، تم اللہ کے سوا تم کسی کی عبادت نہ کرو۔ حضور سے کہلوایا گیا اننی لکم منہ نذیر و بشیر، بے شک میں تو اس اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں۔ ڈرانا عذاب دینا، عذاب کے تعلق سے ڈرانا، خبردار کرنا، اور خوشخبری ان کے لیے جو اطاعت قبول کر لیں۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور یہ کہ استغفار کرو اپنے رب کے حضور پھر اس کی طرف رجوع کرو۔ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا، وہ تمہیں فائدہ پہنچائے گا، عمدہ فائدہ، إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک وقت مقررہ تک کے لیے۔ وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا، اور اللہ ہر زیادہ نیکی کرنے والے کو زیادہ اجر عطا فرمائے گا۔ اس آیت کریمہ میں استغفار اور توبہ کا ذکر آیا۔ استغفار بخشش مانگنا، توبہ ہے پلٹنا۔ استغفار بخشش مانگنا، توبہ ہے پلٹنا۔ کیا مطلب؟ پلٹنا گناہوں سے فرما برداری کی طرف۔ تو پکی اور سچی توبہ کیا ہے؟ گناہ کو چھوڑ کر بندہ اطاعت اور فرما برداری کی روش پر آ جائے۔ تو فرمایا کہ اللہ دنیا میں بھی عمدہ فائدہ عطا فرمائے گا، اور جو زیادہ نیکی کرنے والا ہوگا اس کو اللہ زیادہ اجر عطا فرمائے گا۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، اور اگر تم پھر جاؤ تو بے شک میں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، اللہ کی طرف تمہیں لوٹنا ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ، آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک وہ اپنے سینوں کو دوہرا کرتے ہیں تاکہ اس اللہ سے چھپا لیں۔ الا حین یستغشون ثیابہم، آگاہ ہو جاؤ جب وہ اپنے کپڑے پہنتے ہیں۔ یعلم ما یسرون وما یعلنون، اللہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ سینوں کے رازوں سے خوب واقف ہے۔ یہ ایک آیت کریمہ ہے قرآن حکیم کی ان چند آیات میں سے جن کو مفسرین فرماتے ہیں مشکلات القرآن۔ تھوڑی سی علمی بات ہے، بس ایک دفعہ اشارہ کریں گے، زیادہ تفصیل میں نہیں جائیں گے۔ مشکلات القرآن سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ایک آیت کریمہ میں ایک سے زیادہ مفاہیم کی گنجائش ہوتی ہے، اور پھر کس کو ترجیح دی جائے، پریفرنس دی جائے، یہ ایک ذرا مشکل معاملہ ہوتا ہے۔ اللہ والوں نے اس کو یعنی اس کا حل بھی بتایا ہے۔ البتہ مشکلات القرآن ایسی آیات کو کہا جاتا ہے۔ ایک رائے پیش کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہے جو مفسرین نے بیان فرمائی، یہ جو حق کے مخالفین تھے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے چھپتے تھے کہ حضور دیکھ لیں گے تو ان کو دعوت پیش کرنا شروع کر دیں گے، اور حضور کبھی ان کے سامنے آ جاتے تو سینہ موڑ لیا کرتے تھے، کبھی چادر منہ پہ ڈال لیا کرتے تھے، کبھی دائیں ہو جاتے تھے۔ بتائے گئے کس سے چھپ رہے؟ اللہ تعالیٰ تو خوب ان کو جانتا ہے، ان کی پوشیدہ باتوں کو بھی جانتا ہے، جو ظاہر کرتے ہیں ان کو بھی جانتا ہے، تو یہ اللہ سے نہیں چھپ سکتے۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ سینوں کے رازوں سے خوب واقف ہے۔ یہ ایک رائے ہے مفسرین کی، اس کے علاوہ بھی آ رہا ہے، وہ آپ تفاسیر میں مطالعہ کیجیے گا انشاءاللہ۔ الحمدللہ 12ویں پارے کا آغاز کرنے قرآن حکیم کے، سورہ یونس کا مطالعہ جاری ہے۔ فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اور زمین میں کوئی جاندار یعنی چلنے پھرنے والا نہیں مگر اس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ سبحان اللہ، ہر جاندار اس کا رازق کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی، یہ اللہ نے خود اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے۔ سبحان اللہ، کس قدر یقین عطا کرنے والی آیت کریمہ ہے۔ رازق وہ ہے، کوشش کریں گے
کوشش میں نے اور آپ نے کرنی، لیکن چٹان کو پھاڑ کر دیکھیں کیڑے کے منہ میں غذا کون پہنچا رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ سمندر کی تہہ میں مچھلی کو کون کھلا رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ ماں کے بطن میں بچے کی پرورش کو درجہ بدرجہ کر کے پروان کون چڑھا رہا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ رازق ہوا بھائی، ذمہ اس نے لیا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی روایت، اگر تم اللہ پر توکل کرو جیسا کہ توکل کرنے کا حق ہے، وہ تمہیں ایسے رزق عطا فرمائے گا جیسے وہ پرندوں کو عطا کرتا ہے۔ یہ پرندے اپنے آشیانوں سے صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو جب لوٹتے تو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں۔ اگر تم توکل کرو تو اللہ ایسے تمہیں رزق عطا فرمائے گا۔ پرندے نکلتے ہیں، نکلنا تو پڑے گا، کوشش تو کریں گے، لیکن رزق دے گا کون؟ اللہ سبحانہ وتعالی۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور اللہ اس کے ٹھکانے کو بھی جانتا ہے اور اس کے سونپے جانے کی جگہ کو بھی۔ اس سے ایک مراد کیا ہے؟ ایک عارضی ٹھکانہ ہے دنیا کے اندر اور ایک دائمی ٹھکانہ آخرت کے اندر۔ اللہ ہر ایک سے واقف ہے۔ کل فی کتاب مبین، سب کچھ روشن کتاب یعنی لوح محفوظ میں ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، اور وہ اللہ جس نے آسمان اور زمین کو بنایا 6 دنوں میں۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ اللہ کا عرش متشابہات میں سے ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ پانی پر تھا، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ البتہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اس زمین کی تخلیق سے 50,000 برس پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مخلوق کی تقدیر کو لکھ دیا، جبکہ اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ اور آپ کے علم میں ہے نا، اللہ نے سب کچھ لکھا ہوا ہے، اس کے علم میں سب کچھ موجود ہے۔ ہم بہرحال ہمارے اعمال کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہ ہوں گے۔ رزق کا معاملہ بھی سن لیں، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، بچہ ماں کے بطن میں 4 مہینے کا ہوتا ہے، اللہ فرشتے کو بھیجتا ہے، بخاری مسلم شریف کی روایت، اللہ فرشتے کو بھیجتا ہے، وہ روح پھونکتا ہے، چند باتیں لکھ دی جاتی ہیں، ایک یہ رزق کتنا ہوگا، ایک یہ بھی کہ موت کب آئے گی۔ البتہ یہ جو تقدیروں میں اللہ نے سب کچھ لکھ دیا اپنے علم کامل کی بنیاد پر، اس میں اہم بات کیا ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، یہ تخلیق کا عمل کیوں کیا اللہ نے؟ مجھے اور آپ کو کیوں پیدا کیا؟ لِيَبْلُوَكُمْ، اللہ تمہارا امتحان لے، أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تم میں سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے۔ بڑا خوبصورت نقطہ اہل علم نے بیان فرمایا، عمل کی زیادتی کا ذکر نہیں ہے کہ زیادہ عمل نہیں، عمل بہترین عمل کرنے والا کون ہے؟ اللہ کو کوالٹی چاہیے، اخلاص، نیت اور للہیت کے ساتھ عمل چاہیے، یہ زندگی کا مقصد کہ تم میں سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے۔ وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، اور اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیں کہ تم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، تو وہ لوگ ضرور کہیں گے جنہوں نے کفر کیا، یہ تو صرف کھلا جادو ہے، معاذ اللہ۔ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ، اور اگر ہم ان سے عذاب روک لیں ایک مدت معین تک کے لیے، لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُ، تو وہ ضرور کہیں گے کیا چیز اسے روک رہی ہے۔ یہ وہ ہٹ درم قسم کے لوگ، جل باز قسم کے لوگ، کیوں نہیں آتا عذاب لا کے دکھا دو، ارے عذاب کا نہ آنا اس میں ایک مہلت کا موقع ہے تمہارے لیے، اصلاح کر لو، مگر ہٹ دھرمی میں آ کے کہتے کہ عذاب کیوں نہیں آ رہا۔ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ، آگاہ ہو جاؤ جس دن ان پر عذاب آئے گا ان سے ٹالا نہیں جائے گا۔ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور انہیں وہ گھیر لے گا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، یعنی عذاب آ کر انہیں گھیر لے گا۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ، اور اگر ہم انسان کو اپنی طرف سے کسی رحمت کا مزہ چکھا دیں پھر وہ اس سے چھین لیں، لے لیں، إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ، تو بے شک وہ مایوس اور ناشکرہ ہو جاتا ہے۔ یہ وہ انسان جو تھڑ دلا ہو، یعنی کہ جو وقار والی سطح پر نہ ہو، جو صاحب ایمان نہ ہو یا ناشکرہ ہو، کہ ذرا کو نعمت اللہ تعالیٰ لے لے اس سے تو مایوس ہو جاتا ہے، ناشکرہ ہو جاتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ، اور اگر ہم اسے سختی کے بعد آرام یعنی مزہ چکھائیں رحمت کا، مست ہو اس تکلیف سے جو اس کو پہنچی تھی، اس تکلیف کے بعد جو اسے پہنچی تھی آرام کا مزہ چکھائیں، لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، تو وہ ضرور کہے گا مجھ سے میری برائیاں جاتی رہیں۔ اِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، بے شک وہ اترانے والا شیخی خور ہے، بھڑکیاں مارنے والا ہے۔ یہ وہ انسان ہے کہ جب مشکل آتی ہے تو چلا اٹھتا ہے، اور ذرا نعمت ملتی ہے تو پھولے نہیں سماتا، تکبر میں آ جاتا ہے۔ یہ گراوٹ کی بات ہے، یہ چھوٹے پن کا طرز عمل ہے۔ ایمان والوں کی شان کیا ہے؟ آگے فرمایا جا رہا ہے إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر یہ کہ جن لوگوں نے صبر کیا اور نیک عمل کیے، ان کا یہ کردار نہیں ہوتا۔ ان کا کردار کیا ہوتا ہے؟ جو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے بخاری شریف میں بیان فرمایا، مومن کا معاملہ بڑا عجیب، بہت عمدہ، بڑا پیارا، بڑا خوبصورت ہے۔ وہ کیا؟ نعمت ملتی ہے اللہ کا فضل مانتا ہے، شکر ادا کرتا ہے، خیر ہی خیر ہے۔ مصیبت آتی اللہ کا حکم مانتا ہے، اس کے فیصلے پہ راضی رہتا ہے، صبر کرتا ہے، خیر ہی خیر ہے۔ اور یہ کیفیت مومن کے سوا کسی کو بھی نہیں ملتی۔ تو نعمت پر شکر اور مصیبت پہ صبر، یہ مؤمنانہ طرز عمل ہے۔ یہاں ایمان والوں کے تعلق سے فرمایا
الا الذین صبروا وعملوا الصالحات، مگر یہ کہ جن لوگوں نے صبر کیا اور نیک عمل کیے، اولئک لهم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے بخشش اور بڑا اجر ہے۔ فلعلک تارک بعض ما یوحی الیک وضائق به صدرک، تو اے نبی علیہ السلام کیا آپ اس کا کچھ حصہ جو آپ پر وحی کیا گیا چھوڑ دیں گے اور اس سے آپ کا دل تنگی محسوس کرتا ہے؟ ان یقولوا کہ یہ کہتے ہیں لولا انزل علیہ کنز او جاء معہ ملک، کہ ان کے ساتھ کوئی خزانہ کیوں نہ اترا یا ان کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہ آیا؟ انما انت نذیر، بے شک اے نبی آپ تو نذیر، خبردار کرنے والے، ڈرانے والے اللہ کے عذاب سے۔ واللہ علی کل شیء وکیل، اور اللہ ہر شے پر اختیار رکھنے والا ہے۔ حضور کے لیے تسلی کا بیان، حضور کی چاہتی سب ایمان لائیں، مگر یہ تو ہر دھرمی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو تسلی دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بات پر اختیار رکھنے والا ہے، چاہے تو زبردستی ان کو ہدایت دے دے، مگر اس طرح کا معاملہ نہیں ہے۔ آپ تسلی رکھیے، پہنچانا آپ کا کام ہے، نہیں مانتے ان کا اپنا چوائس۔ ام یقولون افترا، کیا وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس قرآن کو گھڑ لیا؟ معاذ اللہ۔ قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات، آپ فرما دیجئے تو تم بھی اس جیسی 10 گھڑیلی صورتیں لے کر آ جاؤ۔ وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین، اور جس کو مدد کے لیے بلا سکتے ہو بلا لو اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو۔ یہ چیلنج بار بار قرآن میں آیا۔ سورہ یونس کی آیت 38 میں تھا ایک سورت، یہاں پہ سورہ ہود کی آیت نمبر 13 میں 10 سورتیں۔ یہ چیلنج گریجولی آسان ان کے لیے کیا گیا، ایک سورت بھی پیش نہیں کر سکے، نہ پیش کر سکتے تھے، نہ پیش کر سکیں گے۔ تو یہ ہے قرآن کی حقانیت کا ذکر جو جا بجا قرآن میں آتا ہے۔